دیوبند کا تاریخ کے اندر ہے الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اسٹیج پر موجود دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہ، اسی طریقے سے مولانا شعیب صاحب، مولانا قاسم صاحب، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج ہم لوگ 26 جنوری کو ایک یوم جمہوریہ کے منا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنی تحصیل دیوبند کا جائزہ لیتے تھے اور بیٹھ کر کے بات کرتے تھے کہ کن کن گاؤں میں ہمارے مکاتب کا نظام، مدارس کا نظام، مساجد کا نظام اچھی طریقے سے چلتا ہے اور کہاں نہیں چل رہا ہے، تو املیہ گاؤں کا نام اس میں آیا کرتا تھا۔ پچھلے دنوں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کام نہیں ہو رہا، کام تو ہو ہی رہا تھا، لیکن جس انداز سے آپ حضرات کی توجہ، گاؤں والوں کی توجہ، اور خصوصاً اس گاؤں کی ہماری مائیں اور بہنوں کی توجہ کی بنیاد پر جو یہاں مکتب کا نظام چلا ہے، یہ ایک مثال بنتا جا رہا ہے۔ میں بہت سارے پروگراموں میں جاتا ہوں، مدارس کے بھی، اسکولوں کے بھی۔ آج میں نے 1 گھنٹے کے اندر یہ محسوس کیا کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قوم کے بچے اپنے اکابرین کے بارے میں جانیں، اس ملک میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ چیز جو بچوں نے اپنے تقریر کے ذریعے یہاں پر بتائی، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم لوگوں نے انصاف سے کام لیا، ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو مشترکہ طور پر انصاف سے کام لینا پڑے گا۔ جو ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں اسے ہمیں نبھانی ہوگی، جو ذمہ داریاں آپ کے ذمے ہیں اسے آپ کو نبھانا ہوگا۔ بچے انشاءاللہ یہی آنے والے وقت کا، یہ ہمارے روشن مستقبل ہیں، اور یہی آگے بڑھ کر کے پوری قوم کی عزت بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی اور کوئی چیز بہت بڑی نہیں ہوتی۔ ہمارے بچے یہاں سے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں انشاءاللہ یہاں سے نکل کر کے جب آگے بڑھیں گی اور آنے والے وقت میں جب نام روشن کریں گی تو پورے گاؤں کا نام روشن ہوگا، پورے علاقے کا نام روشن ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ جو بچے ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگوں کا ذہن بہت صاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے۔ اس بات کو میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے خصوصاً، کہ یہ بچے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کے ہیں، یہ پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ اگر یہ ترقی کر گئے اور آگے نکل گئے تو پوری قوم کی اور پورے ملک کی عزت ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ میر عبدالحمید کا نام، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام، APJ ابوالکلام کا، میں ابھی تازہ بتا رہا ہوں، نام سنتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ ایسا کر گزریے کہ لوگ کہیں کہ املیہ گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ اس چیز کے لیے؟ دیکھیے، جو بھی حالات کیسے بھی آئیں، حالات کو دیکھ کر کے
نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا اور اپنے سر پر سوار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ لیجئے، اگر آپ نے حالات کو نظر انداز کر دیا تو آپ فیل ہو جائیں گے، اور سر پر سوار کر لیں گے تب بھی فیل ہو جائیں گے۔ حالات کو دیکھ کر کے بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں آتی ہیں، تمام تر حالات اور مشکلات کے باوجود الحمدللہ ہم لوگ اس ملک میں اپنی طاقت کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہر طرح سے لوگ کہتے ہیں، آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا، بٹوارا ہونے کے بعد ہم کہاں کھڑے تھے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ 70 سال میں کیا حاصل ہوا؟ بہت سوال ہوتا ہے فیس بک پر، خاص کر آج موقع ہے 26 جنوری کا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے 70 سال پہلے ہم ہندوستان کا مسلمان کتنے پرسنٹ بزنس میں تھا، کتنے ڈاکٹر تھے، کتنے انجینئر تھے، کتنے لائر تھے، کتنے فورس میں تھے؟ آپ 70 سال کے بعد بٹوارے کے بعد دیکھیے گا کتنے تھے اور آج کتنے ہیں، مقابلہ کر لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اتنی سب حالات، اتنے دنگے جھیلنے کے بعد بھی اس قوم نے الحمدللہ ترقی کی ہے، اپنے دم پر، اپنی محنت کے دم پر ترقی کی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اکابرین، آپ کے بڑے، آپ کا دارالعلوم دیوبند، آپ کی جمعیت علماء ہند ہر طرح سے ہر وقت ایک ایک چیز پر، ایک ایک لمحے پر آپ کے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات ہمارے اکابرین کے بتائے ہوئے منصوبوں پر صرف آپ کو چلنا ہے، آپ کا کام ہے چلنے کا۔ مولانا ابھی بتا رہے تھے، انہوں نے تھوڑی سی بات میں، زیادہ باتیں نہ کر کے تھوڑی سی بات میں بہت ساری بات بتا دی۔ 3 اسکیم آپ کے اکابرین کی چلائی ہوئی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، وہ اسکیم مضبوط ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ جو بچیاں ہیں یہ کہیں جائیں گی، پڑھیں گی، انشاءاللہ کبھی کسی کے روم میں نہیں آئیں گی، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا۔ بچیاں تقریر کر رہی تھی کہ سر ان کا پکایا جا رہا تھا، جس کو یہ معلوم ہوگا کہ بے پردہ ہو کر کے چلنے پر اتنی بڑی سزا ہے، وہ اتنا بڑا کام کیسے قدم اٹھائے گی؟ آپ تصور کر لیجئے۔ جب یہ بچپن میں ان کے دماغ میں اور دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے، ان کے کوئی قدم نہیں ہلا سکتا انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ نظام، یہ دارالعلوم دیوبند کا، جمعیت علماء ہند کا، ہمارے محتمم صاحب کا چلایا ہوا نظام ہے، آپ لوگوں نے اس کو پکڑا ہے، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ ہم لوگ مثال دیتے ہیں آپ کی، جہاں آپ لوگ تھوڑی سی فکر آپ اور کریں، 100 بچے ہیں، اس کو اور بڑھائیں اور اچھا نظام چلائیں۔ یہی مکتب انشاءاللہ ایک دن ایسا مکتب ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں جگہ بچے ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، ماسٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، آپ بہت بڑی طاقت ہیں، صرف آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ بڑے بڑے اسکولوں میں موٹی فیس دے کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ بھیجتے ہیں، جانے آنے کا خرچہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ حوصلہ کریے۔ ایک یہیں پر آپ اپنا اسکول بنائیے جہاں پر آپ کی بچیوں کا پردے کے نظام میں پڑھائی ہو، ہماری بچیاں ڈاکٹر بنے، ہمارے بچیاں انجینئر بنے، تمام پڑھائی آگے بڑھیں، لیکن وہ نظام سے آپ لوگ ایسا نظام بنائیے اور حوصلہ کریے۔ انشاءاللہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ میں بہت زیادہ باتیں نہ کہہ کر کے، یہ میرے دلی جذبات تھے جو مجھے اس گاؤں کے لیے کہنے تھے، کیونکہ آپ حضرات نے امید سے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اسی طریقے سے اپنے اکابرین کی بات ماننے کی توفیق دے، اور آپ لوگ پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس مکتب کو آگے بڑھائیے۔ انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت ہی نفع بخش ہوگا۔ مولانا قاسم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو، کہ انہوں نے پوری طریقے سے اس کام کو اڑا اڑا بچھونا بنایا ہے، اور یہ قابل مبارکباد ہے۔ میں پچھلے پروگرام میں بھی آیا تھا، ماشاءاللہ اس سے پہلے پروگرام میں بھی آیا تھا۔ لگاتار بچوں کے اندر جو تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے
کہ ہم لوگ ایک روشن مستقبل کی طرف پورے گاؤں کے بچوں کو لے کر کے آگے بڑھنے کا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں دوبارہ آپ لوگوں کو، پورے گاؤں کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ لوگ اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں. ہمارے بیچ میں ہمارے نائب محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب موجود ہیں. میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت ہم سب لوگوں کو دعاؤں سے بھی نوازیں گے، نصیحت سے بھی نوازیں گے. سب لوگ بہت سکون سے، بہت تسلی سے حضرت کی ایک ایک بات کو سنیے گا، اور بہت خاموشی کے ساتھ حضرت کی ایک ایک بات کو میرے پیارے بچوں آپ سب لوگ سنیے گا. یہ دیکھیے کتنا اچھا لگ رہے ہیں سب بچے، دیکھیے آپ لوگ کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. یہ سب آپ لوگوں کے لیے آگے چل کر کے ایک اچھا نام روشن ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم.